کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز جماعت کے دوران اکثر نمازیوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کو بعض اذکار خود پڑھنا لازمی ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس میں سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز شروع کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، کیونکہ یہاں جماعت کی بات ہو رہی ہے، تو جماعت کے اندر بھی جب وہ پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہوگا تو اس کو پہلی تکبیر تحریمہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا لازمی ہے۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ رکوع کے جو ذکر ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ مقتدی نے پیش امام کے ساتھ خود پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب نمازی رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو اس کو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا چاہیے۔ اگر نہیں کہے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سجدے کے اذکار ہیں، یعنی جب سجدے میں جائے گا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لازمی کہے گا۔ اگر یہ نہیں کہے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تشہد ہے۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ لازمی پڑھے گا۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سلام ہے۔ سلام بھی لازمی کہنا ہے، اگر نہیں کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کون سے اذکار ہیں کہ جو آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو پارٹ 2 میں بتائیں گے کہ جہری اور رفعاتی نمازوں میں مقتدی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو ریپوسٹ کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ دیگر مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہمارا نمبر آئے گا، آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔